خضر رئیس خوش آمدید. ترگت رئیس، صالح رئیس، آپ کو بھی خوش آمدید. آقا کہاں تشریف فرما ہے؟ وہ آپ کے استقبال کے لیے آنے ہی والے ہیں، بس تشریف لاتے ہی ہوں گے. اس قدر اہتمام کی کیا ضرورت تھی پاشا؟ لمبے سفر سے آیا ہوں لیکن یہاں تک پہنچنا مشکل ہو گیا. بہت دیر سے میں ان کا منتظر ہوں. میں فوراً آقا سے ملنا چاہتا ہوں. اصول و قوانین یہی ہے رئیس، انتظار کرنا پڑے گا. آقا جب آئیں گے تو جھک کر ان کی پوشاک چومنی ہوگی. آپ کو یہ پہلے سے بتا دوں. یہ اصول و قانون مجھے لکھ کر ہی بھیج دیتے پاشا. مجھے سمجھ نہیں مجھے کون سی بات یاد رکھنی ہے. آدب سلطان سلیمان خان تشریف لا رہے ہیں. یاد رکھیے گا، دوبارہ بتا رہا ہوں، پوشاک چومنا ضروری ہے. آؤ خضر رئیس، قریب آؤ. میرے آقا. پائے تخت میں خوش آمدید. بہت شکریہ آقا. آقا اجازت ہو تو ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ضرور. ترک سرزمین میں شامل ہونے والے نئے جزیرے کی کنجی آپ کو پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں آقا. کئی بحری جنگجوؤں کے ساتھ مل کر تم نے بہت سی فتوحات حاصل کی. ترکوں کے پاس جب تک تمہارے جیسے بہادر سپوت ہیں تب تک ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ جزیرہ آج کے بعد سے ترک مملکت کا سب سے زیادہ قیمتی حصہ ہے. آقا اجازت ہو تو ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ضرور. ترک سرزمین میں شامل ہونے والے نئے جزیرے کی کنجی آپ کو پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں آقا. کئی بحری جنگجوؤں کے ساتھ مل کر تم نے بہت سی فتوحات حاصل کی. ترکوں کے پاس جب تک تمہارے جیسے بہادر سپوت ہیں تب تک ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ جزیرہ آج کے بعد سے ترک مملکت کا سب سے زیادہ قیمتی حصہ ہے. شاکلین کو سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دے رہا آقا. نظر نہیں اٹھتی اس کی. اور وہ غافل آندرے دوریا بھی ہم سے بھاگ رہا ہے. شاہ شارکلین کے فرار کے بعد کیوں رکے گا وہ؟ تہماسب کی صورتحال بھی ایسی ہی ہے. اس میں ہمت ہی نہیں ہے. اپنی فوج سے، اپنی عوام سے، اور یہاں تک کہ اپنی عورتوں سے بھی شرم نہیں آتی بزدلوں کو. آپ کی عظمت کے آگے ایک دن سب اپنا سر جھکائیں گے میرے آقا. بالکل. یہ سب تم جیسے سورماؤں کی بدولت ہی ہوگا.
खिजर रईस, दुनिया पर मुस्तहकम हुक्मरानी के लिए समुंदरों पर काबिज होना जरूरी है और इसके लिए एक ताकतवर बहरिया की जरूरत है। मैं ये चाहता हूं कि तुम ये बहरिया बनाओ और हमेशा अमीरुल बहर बनकर उनकी सरबराही करो। मेरे लिए फख्र होगा आका, लेकिन ये जिम्मेदारी निभाने के लिए पायतख्त में ही रहना होगा मुझे, क्योंकि मैं हमेशा समंदरों में ही रहा। तुम्हें पाए तख्त में बिठाने के लिए नहीं बुलाया। तुम बोहरा रोम की तरफ जाओगे और वहां नई बहरिया तैयार करके तुर्कों की फतूहात के लिए जंग करोगे। ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी होगी मेरे आका। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं, इब्राहिम पाशा सफर के लिए निकल चुके हैं। खिजर रईस पहले हलब जाएंगे सालार आजम इब्राहिम पाशा के पास, उसके बाद पाए तख्त वापस आकर अमीरुल बहर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे।